السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر ہاشمی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے دنوں سے ایک خبر کے اوپر بڑا ہنگامہ برپا تھا کہ ڈیلی میل کے خلاف میاں شہباز شریف کا کیس جو ہے وہ میاں شہباز شریف جیت گئے ہیں، اور ڈیلی میل کے الزامات جو کہ کرپشن کے حوالے سے میاں شہباز شریف کے اوپر لگائے گئے تھے وہ سارے کے سارے فیک جو ہے وہ ثابت ہو گئے ہیں، اور میاں شہباز شریف کو برطانوی ایک عدالت نے مکمل طور پر جو ہے بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، اپوزیشن کا یہ ہنگامہ جو ہے کافی دن جو ہے بڑا عروج پہ رہا، اور اس کے حوالے سے جو ہے اس جو فیصلہ جو ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کو سامنے رکھ کے پاکستانی عدالتوں کے اوپر بھی کافی حد تک جو ہے کیچڑ اچھالا گیا اور پاکستانی عدالتوں کو برا بھلا کہا گیا۔ ناظرین، آسمان سے گھیرا کھجور میں اٹکا کے مثل کے مصداق اپوزیشن کے ساتھ اور میاں شہباز شریف کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ جو ڈیلی میل کا کیس تھا، جس ایشو کے اوپر جو ہے ڈیلی میل کے اوپر میاں شہباز شریف نے کیس کر رکھا تھا، اسی ایشو کی انویسٹیگیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے برطانوی پارلیمنٹ نے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی قائم کی ہے جس کا نام انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی کے سپرد یہ کیس کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کی یہ کمیٹی پاکستان کو سابق دور حکومت کے اندر دیے گئے ترقیاتی اور گڈ گورننس کے حوالے سے امدادی فنڈز جو ہیں اس کی تحقیقات کرے گی۔ ناظرین، یہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں برطانوی پارلیمنٹ کی مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ارکان جو ہے اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اس بات کی تحقیقات کرے گی کہ ڈیلی میل کے اندر چھپنے والا جو آرٹیکل ہے جس کو بنیاد بنا کر شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف کیس کیا ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیلی میل نے ان کی حد تک عزت کی، ان کی توہین کی، اور ان کی جو ناموس ہے، ان کی جو قدر ہے اس کو نقصان پہنچایا اور ان کی بے عزتی کی گئی۔ ناظرین، یہ جو کیس ڈیلی میل کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ کے اندر چل رہا ہے یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اور اس کیس کے حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیس جو ہے اس کا فیصلہ جلدی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا کاسٹلی کیس بھی ہے۔ اس کے اوپر جب یہ کیس چلے گا فردر انویسٹیگیشن ہوگی، اور ابھی تو ابتدائی مرحلے میں جو ہے برطانوی پارلیمنٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ جو شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ اس خبر کی وجہ سے جو کہ ڈیلی میل میں چھپی تھی، اس خبر کی وجہ سے ان کی توہین ہوئی ہے، ان کی بے عزتی ہوئی ہے، تو اس چیز کو برطانوی عدالت نے پچھلے دنوں جب اس کی ہیئرنگ ہوئی تو برطانوی پارلیمنٹ نے اس چیز کو جو ہے تسلیم کیا تھا کہ یہ جو خبر ہے اگر جو ہے یہ جھوٹی ہے تو اس سے آپ کی واقعی توہین ہوئی ہے۔ اب جو ہے آگے معاملہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے یہ خبر جھوٹی ہے تو پھر ڈیلی میل کو کیا جو ہے سزا دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے جب یہ خبر سامنے آئی تو مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز، انہوں نے بڑی تنقید کی اور یہ دعویٰ کیا کہ جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ برطانوی عدالت سے بے گناہ قرار پائے ہیں، اور ان کے اوپر جو حکومت کی طرف سے یا عمران خان کی طرف سے جو کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر جعلی، جھوٹے، اور جو ہے یہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ وہ باعث ہو کر جو ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف جو ہے مقدمات کے فیصلے دیتی رہیں۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ جو برطانوی پارلیمنٹ کی جو کمیٹی قائم کی گئی ہے، یہ کمیٹی بھی اس چیز کے اوپر جو ہے انویسٹیگیٹ کرے گی کہ سابق دور حکومت میں شہباز شریف کو اور نون لیگی حکومت کو جو ترقیاتی کاموں اور پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فنڈز دیے گئے تھے ان کی استعمال جو ہے وہ درست طریقے سے کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ کی ڈیولپمنٹ کمیٹی، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی جو ہے وہ اس امداد سے شروع کیے گئے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کی افادیت کا جائزہ لے گی، ان کی کارکردگی کا جائزہ لے گی،
جبکہ ان کے اسٹریٹجک فوکس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان منصوبوں کے شروع کرنے سے اور ان فنڈز سے جو منصوبے شروع کیے گئے وہ کیا، ان کی کارکردگی کیا تھی اور ان کی افادیت کیا تھی، اور ان کا جو اسٹریٹجک فوکس تھا اس کے نتائج جو ہے بھرپور طور پر ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں۔ اور یہ جو کمیٹی ہے اس میں مختلف ارکان شامل ہوں گے جو کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن کریں گے، اور اس چیز کا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے تحقیقات ہوں گی کہ یہ فنڈز جو ہے وہ واقعی ڈیلی میل کی خبر کے مطابق جو ہے خرد برد کیے گئے، یہ چوری کر لیے گئے، یا پھر ڈیلی میل کی خبر جو تھی وہ ایک الزام پر مبنی تھی اور اس کی کوئی افادیت نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ناظرین، برطانیہ کی طرف سے پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اوقات میں مختلف فنڈز دیے جاتے ہیں۔ 2019-20 میں بھی $302 ملین کی امداد جو ہے وہ پاکستان کو دی گئی ہے، جبکہ 2018 اور 19 میں بھی جو ہے پاکستان کو امداد دی گئی تھی، اور اس امداد کا 53% حصہ جو ہے وہ تعلیم کے اوپر خرچ کیا گیا تھا، جبکہ صحت پر بھی جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ خرچ کیا گیا، اور 29% حصہ جو ہے معاشی ترقی کے حوالے سے، اور 10% حصہ اس کا گڈ گورننس اور سیکیورٹی کے لیے خرچ کیا گیا تھا۔ ناظرین، اب جب یہ کمیٹی جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کی کمیٹی قائم کی گئی ہے، یہ جب انویسٹیگیشن کرے گی تو پتہ چلے گا کہ آیا گزشتہ دور حکومت کے اندر جو فنڈز جو ہے وہ اس طرح کی امدادی فنڈز دیے جاتے رہے وہ درست طریقے سے خرچ ہوئے یا نہیں خرچ ہوئے ہیں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو شیئر کرنے کی ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا، اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اس ملک کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔